الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق و عنایت سے آج کے اس فتن دور کے اندر آپ تمام بھائی اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے اور کچھ وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ حق یہ ہے کہ شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ دوستان محترم، آج کی گفتگو کے اندر انتہائی مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے شرک اور توحید پرستی پر کچھ عرض کر سکوں۔ آپ سب الحمدللہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور شرک کے عام معانی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے مذہبی معاشرے میں رائج ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کے رسول کی جماعت ہے۔ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔
ہماری دعوت اسلام کی دعوت ہے. ہم کسی فرد بشر کی، کسی فرقے کی، کسی گروہ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. ہم فقط اسلام کی وہ دعوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھی تھی، بس وہ دعوت ہم بھی انسانیت کے سامنے رکھیں. لہذا کوئی بھی کلمہ گو بھائی ہمارے بارے میں اس طرح کا ذہن نہ بنائے کہ ہم شاید اس کے مخالف ہیں. نہیں، اگر وہ ہمارے قریب آئے گا، ہماری بات کو سنے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اسے محسوس ہوگا کہ ہم اس کے مخالف نہیں، ہم تو اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں. لہذا اگر میری گفتگو کے دوران کہیں کوئی تلخ بات ہو، کسی بھائی کے دل پر چوٹ لگے، تو صبر کا مظاہرہ کریں. میں نے آپ پر براہ راست چوٹ نہیں کی. اب دوستان محترم، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ بہت بڑا ظلم کیوں ہے، اس بات کو انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو میں جاننے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. شرک کو ہم نہیں جان سکتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ توحید پرستی کیا ہے، اور توحید پرستی کو نہیں جان سکتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ شرک کیا ہے. لہذا ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر ہمیں آگے چلنا. باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ اپنی ساری گفتگو کے دوران ذہن میں رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. کہ آج تک روئے زمین پہ مشرکین کا کوئی گروہ ایسا نہیں گزرا، یا کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ میں مشرک ہوں. یعنی مشرک کبھی نہیں کہے گا کہ وہ مشرک ہے. تو پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں توحید پرست. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصولی طور پر مشرک پہلے توحید پرست ہوتا ہے، پہلے اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. لہذا توحید پرست تو وہ ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ مشرک بنتا جاتا ہے، اسے اس کی خبر نہیں ہوتی. اور جب پکا مشرک بن جاتا ہے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ مشرک ہے. میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کو وہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ شرک
کوئی خاص بیماری نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو لگے، یہ عام وبا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شرک آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، آج زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ کو مان لے گا یا اللہ کا انکار کر دے گا، شرک نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ شرک، علامہ نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے رات و منات۔ یہ رات و منات ہر دور کے اندر اپنے روپ بدل گیا اور کرتے کیا ہیں، انسانوں سے شرک کرواتے ہیں۔ گویا علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا جس دور کے اندر شرک نہ ہو۔ انسان ہمیشہ سے یہی کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں پڑتا اور وہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ پھر اس شرک کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے وضاحتیں پیش کرتا ہے، پھر اس کے ڈانڈے توحید کے ساتھ ملانا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو توحید ہے، یہ شرک نہیں۔ قرآن گواہ ہے اس پہ۔ مشرکین مکہ، دنیا جانتی ہے بت پرستی جتنی اس وقت عام تھی شاید کبھی نہ ہو، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے الہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس بت پرستی کا بھی تعلق توحید کے ساتھ جوڑتے تھے، بت پرست ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ مشرک ہیں۔ اور آج تک ہمیں جو شرک کا تصور دیا گیا، اسی بت پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شاید کسی چیز کو، کسی مخلوق کو سجدہ کرنا ہی اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح شاید کسی درخت کے سامنے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، کسی بھی چیز کے سامنے سجدہ کرنا شاید یہی شرک ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ نہیں، محض بت پرستی یا محض کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا، محض یہی شرک نہیں ہوتا۔ شرک کی تو بہت شکلیں ہیں، شرک کی تو متعدد صورتیں ہیں، اور آج انشاءاللہ میں اس کو آپ پر واضح کروں۔ دوستان محترم، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تو شرک کا بازار گرم ہوتا تھا، خصوصاً جب اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شرک اپنے پورے عروج پہ تھا، شرک اپنے پورے عروج پہ تھا۔ لیکن ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ چونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے لہذا مشرک تھے، یہی شرک تھا، عمومی طور پہ یہی بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ شرک محض کسی ایک صورت کا نام نہیں، جیسے بت پرستی، اس کی بہت صورتیں ہیں، اور جس دور میں جو صورت توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے،
اسے ہی شرک گردانا جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی دیوار یہ بت پرستی تھی۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی اسی بت پرستی کے حوالے سے شرک کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، ورنہ شرک کی صورتیں اور بھی تھیں۔ قرآن مجید نے بھی بیان کی کہ یہود نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا۔ یہ شرک ہے نا، اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا تھا۔ یعنی انبیاء پرستی بھی تھی، علماء پرستی بھی تھی، مشائخ پرستی بھی تھی، بت پرستی بھی تھی، نفس پرستی بھی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں شرک کی صورتیں ہیں جو معاشروں میں موجود ہوتی ہیں۔ جو صورت غالب آ جاتی ہے اور توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، لگتا یوں ہے کہ شاید یہی شرک ہے۔ جیسا کہ بت پرستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، لہذا اسے نشانہ بنایا۔ اب دوستان محترم، جب تک شرک کی ایک واضح ڈیفینیشن آپ کے سامنے نہیں ہوگی، شرک کا ایک پورا مفہوم آپ کے سامنے نہیں ہوگا، آپ کو شرک کی صورتیں تلاش کرنے میں دشواری ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب معاشرے کے اندر بدامنی ہو، سمجھ لیں شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر معاشی بدحالی ہو، سمجھ لیں کہ معاشرے میں شرک جڑیں پکڑ چکا ہے۔ جب معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، سمجھے کہ شرک بیٹھا ہوا ہے۔ جب معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی عروج پر ہو، سمجھے کہ شرک کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ الغرض جتنی بھی معاشروں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، جب وہ معاشرے کے اندر موجود ہوں، جس حد تک زیادہ موجود ہوں، سمجھ لیں اسی حد تک شرک عروج پر ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب معاشرے کے اندر امن ہو، عدل ہو، معاشی خوشحالی ہو، حیا ہو، پردہ ہو، سمجھ لے کہ یہاں توحید پرستی ہے۔ اب دوستان محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، کون سی برائی تھی جو معاشرے کے اندر موجود نہ تھی؟ ہر برائی عروج پر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک عروج پر تھا، شرک اپنے پورے جوبن پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس شرک زدہ معاشرے کو توحید پرستی کی دعوت دی۔ توحید پرستی کی دعوت کے ساتھ ہی جو لوگ توحید پرست بنتے گئے، ان کے اندر سے وہ برائیاں ختم ہوتی ہیں، اور رفتہ رفتہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جہاں پہ نہ بدامنی تھی، نہ قتل و غارت تھی، نہ فحاشی عریانی تھی، اور نہ معاشی بدحالی تھی۔ کس وجہ سے آ گیا؟ کہ شرک کا خاتمہ ہوا، توحید پرستی نے اس کی جگہ لی۔ دوستان محترم، موضوع خاصا طویل ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں یہ شرک نہ اس وقت کے معاشرے نے قبول کیا تھا کہ ہم مشرک ہیں،
نہ آج کوئی معاشرہ قبول کرتا ہے کہ ہم مشرک ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ شرک کا حقیقی حملہ وہیں ہوتا ہے جہاں پہ توحید پرستی کا دعویٰ، جہاں پہ توحید پرستی کے دعوے دار موجود ہوں، شرک اپنی جگہ وہاں بناتا ہے۔ آج روئے زمین کے اوپر مسلمانوں سے بڑا کوئی گروہ نہیں جو توحید پرستی کا دعوے دار ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کم و بیش 1.5-2 ارب کے قریب لوگ کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ان سے بڑا توحید پرست ہونے کا دعوے دار کوئی نہیں۔ لیکن اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اس 1.25 ارب کے مسلم معاشرے کے اندر کہیں امن نام کی کوئی چیز ہے؟ کہیں معاشی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہے؟ کہیں حیا اور پردے داری ہے؟ کہیں عدل اور انصاف ہے؟ تو یہ کیسی توحید پرستی ہے؟ یہ تو تمام مشرک معاشرے کی علامات ہیں۔ اس میں تو توحید پرستی والی کوئی چیز نہیں۔ اور اگر مشرک معاشرے میں بھی یہی کچھ ہونا ہے، توحید پرست معاشرے میں بھی یہی کچھ ہونا ہے، تو توحید پرستی کا فائدہ؟ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم توحید پرست ہیں تو ہمارے معاشرے کیوں مشرک ہیں، کیوں شرک زدہ ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام خرابیاں کیوں موجود ہیں جو صرف اور صرف شرک کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی شرک کا دیمک لگ چکا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وبا ہمارے اندر بھی پھیل چکی ہو؟ لیکن کیا کیا جائے؟ یہ تو کوئی نہیں مانے گا، یہ بات تو کوئی نہیں مانے گا، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کوئی نہیں مانے گا کہ ہم مشرک ہو چکے ہیں۔ کہیں گے تو سب ہم توحید پرست ہیں۔ بھائی کوئی توحید پرستوں والی علامت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے معاشرے میں کوئی توحید پرستی کا رنگ نظر آتا ہے؟ رنگ ڈھنگ تو آپ کے وہی ہے، مشرکانہ۔ دعویٰ توحید پرستی کا ہے تو دعوے سے تو بات نہیں بنے گی، دلیل ہے تو لاؤ۔ دوستان محترم، اگر بالفرض خاکم بدہن میں اس وقت یہ کہوں کہ 1.5-2 ارب لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر وہ سب کے سب مشرک ہو چکے ہوں تب بھی نہیں مانیں گے کہ ہم مشرک ہو چکے ہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مشرک کبھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، اور اس پہ تاریخ گواہ ہے۔ مشرکین مکہ کون تھے؟ ملت ابراہیمی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، لیکن بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ ہم مشرک ہیں۔ وہ تو بڑے پکے مواحد ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو بڑے پکے مواحدوں کی ہوتی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم مشرک ہیں، اور کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ آج مسلمان کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ تو آپس کی فرقہ وارانہ جو چپ کلش ہے، اس کے اندر جو ایک دوسرے کو مشرک اور یہ اور وہ کہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ میرا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ایک
بڑے وسیع تناظر میں ایک شرک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ بڑا ایک محدود سا تصور لے کے جب ایک دوسرے کو یہ مشرک اور بدعتی اور گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ اور کیا کیا کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم کسی مذہب کے پیروکار نہیں، ہم دین کے پیروکار ہیں. ہم دین کی بات کریں گے، ہم ان چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھیں گے. ہمیں بہت بڑا کام سونپا گیا ہے، ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. اور ان تمام بھائیوں کو جو اس وقت برسر پیکار ہیں ایک دوسرے سے، ان سب کو لے کر چلنا ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے چلنا ہے. لیکن دوستان محترم، کیا کیا جائے؟ میں نے عرض کیا کہ جب معاشرے کے اندر ہر طرح کی خرابی موجود ہو، تمام برائیاں معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی ہوں، تو اس وقت توحید پرستی اور شرک کے درمیان آپ کیسے تمیز کریں گے؟ اسی بنیاد پر نا کہ توحید پرست معاشرے کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. اور شرک زدہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ آج ہے. دوستان محترم، اب میں ان خرابیوں میں سے جو معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، بے شمار خرابیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی، اور بے شمار خرابیوں سے آپ واقف بھی ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسی برائی، ایسی خرابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اگر شرک کی تمام برائیوں کو بت پرستی سمیت اگر آپ سامنے رکھ لیں تو ان سب پہ بھاری ہے. جس معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر تفرقہ جنم لے لیتا ہے، جس مسلم معاشرے کے اندر پارٹی بازی جنم لے لیتی ہے، وہ اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اب وہ معاشرہ شرک میں مبتلا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ تفرقہ وہ برائی ہے، وہ خرابی ہے کہ جس کے اندر کوئی خیر کا پہلو تلاش کرنا ناممکن. اس کے اندر کوئی خیر نہیں، خرابی ہی خرابی ہے. متحد قوم کو تقسیم کر دیتا ہے، وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے، طاقت کے شیرازے کو منتشر کر دیتا ہے. اور پھر خصوصاً جب امت مسلمہ کی بات کی جائے، کلمہ گو افراد کی بات کی جائے، جن کے ذمے یہ لگایا گیا تھا کہ تمام انسانیت کو امت واحدہ بنانا ہے، تمام انسانوں کو وحدت کی لڑی میں پرونا ہے، ان کے لیے تو یہ کسی طور جائز نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ خود تقسیم ہو جائے. اور میں اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ تفرقہ قرآن کی روح سے کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے. تینوں شکلیں اس کے اندر موجود ہیں. شرک کی بھی اعلیٰ ترین قسم ہے، اور کفر کی بھی اعلیٰ ترین قسم ہے، نفاق کی بھی اعلیٰ ترین قسم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج عوام تو عوام رہے، علماء کو تو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے نا، وہ بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں جی کیا کیا جائے. کیوں کیا کیا جائے؟ اس کے آگے بند باندھا جائے، تفرقے اور پارٹی بازی کو روکا جائے، آپ فتاویٰ جاری کریں،
کہ تفرقہ کفر ہے، پارٹی بازی شرک ہے، منافقت ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ دوستان محترم، جن کی یہ ذمہ داری تھی وہ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مذہبی طور پہ بھی تقسیم ہو گئی، سیاسی طور پہ بھی تقسیم ہو گئی، اور آج جو بھی برسر اقتدار آتا ہے پوری دنیا کے اندر یہی حال ہے۔ ایک اصول بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، بڑا پرانا اصول ہے، اور مسلمانوں پہ بھی یہی اصول آزمایا جا رہا ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے۔ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اور علماء ہیں کہ انہیں وحدت کا خیال بھی نہیں آتا، وہ تقسیم میں لگے ہوئے ہیں۔ روز ایک نئی جماعت، روز ایک نئی تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے اجازت دی یہ جماعت بنانے کی؟ قرآن و سنت میں تو اس کی اجازت موجود نہیں، کس نے اجازت دی ہے؟ کیوں تفرقے کی راہ کھول رہے ہو؟ کیوں اس کے آگے باندھ نہیں باندھتے؟ دوستان محترم، ہم کچھ بھی نہیں، اللہ نے جو طاقت ہمیں دی ہے، جو استطاعت ہمیں دی ہے، اس حد تک ہم اس تفرقے کے سیلاب کے سامنے باندھنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، پارٹیاں بنائی جائیں، جماعتیں بنائی جائیں۔ جماعت سازی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ہی جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما دی، کیا ضرورت ہے دوسری جماعت کی؟ کیا تکلیف ہے کہ ایک جماعت بن کر نہیں رہتے ہو؟ کیا تمہارے دین الگ الگ ہے؟ یا تو ڈکلیئر کرو کہ نہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہم الگ جماعت بنیں گے۔ اگر اسی دین کے دعوے دار ہو تو پھر جماعتیں دو کیوں؟ اگر منشور بھی وہی ہے، دستور بھی وہی ہے، تو پھر جماعتیں دو کیوں؟ الہا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، جماعتیں دو کیوں؟ اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے۔ ایک جماعت بن کے رہنا ہے، وحدت اختیار کر کے رہنا ہے، تب جا کر اس روئے زمین کے اوپر آپ اقوام عالم کی امامت کے قابل بنیں گے، تب آپ کو ایک باوقار قوم کے طور پہ جانا جائے گا۔ آج تو آپ سب سے پہلے تو آپ کم و بیش 57 ملکوں میں تقسیم ہو، پھر لسانی طور پہ بے شمار گروہوں میں تقسیم ہو، قومی طور پہ بے شمار گروہوں میں تقسیم ہو، مذہبی طور پہ بے شمار گروہوں میں تقسیم ہو، سیاسی طور پہ لاتعداد جماعتوں میں تقسیم ہو۔ آخر یہ تقسیم یہ کہاں سے لی تم نے؟ دین کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کی بنیاد پر تم تقسیم ہو جاتے۔ دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد پر ہم جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اگر ہم تقسیم ہوئے ہیں تو اپنی خود غرضیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے ہوئے ہیں، دنیاوی مفادات کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی رضا تو اس میں تھی کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ ہماری فلاح تو اس میں تھی کہ ہم وحدت اختیار کر کے رہتے ہیں۔ ہمیں حکم تو اس بات کا تھا کہ ہم ایک جماعت بن کے رہتے ہیں۔ تفرقے سے تو ہمیں روکا گیا تھا، پارٹی بازی سے تو منع کیا گیا تھا، پھر ہم کیوں اس کا شکار ہو گئے؟ شکار ہوئے نہیں، ہم نے خود یہ راستے نکالے ہیں اپنے مفادات کے۔ دوستان محترم، بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آج توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی دیوار تفرقہ ہے، پارٹی بازی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ ہے، پارٹی بازی ہے، توحید پرستی کا کوئی چانس نہیں۔
توحید پرستی اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کے اندر پارٹی بازی نہیں ہوگی، تفرقہ نہیں ہوگا، اور مسلمان تفرقے اور پارٹی بازی سے نکل آئیں گے، وحدت اختیار کر لیں گے۔ اور اس کے لیے دوستان محترم سخت جد و جہد کی ضرورت ہے، سخت محنت کی ضرورت ہے۔ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ نہ صرف آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے بلکہ ہر کلمہ گو کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تمام بھائیوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیا ہے، ہمیں آپس میں اخوت قائم کرنے کا درس دیا ہے، وحدت قائم کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ ہمارے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں اور قدورتیں کس نے ڈال دی ہیں؟ پہچانو ان لوگوں کو۔ یہ صرف دو طبقات ہیں، مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما۔ مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما، ان لوگوں نے تمہیں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان کے چنگل سے نکل آئیے، انشاءاللہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، ہمارے درمیان وحدت پیدا ہو جائے گی، اخوت پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں نے تقسیم کر رکھا ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو دین کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس تفرقے کی لعنت میں مسلمان بھائی گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ جل مجدہ انہیں اس تفرقے سے نکال کر وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔